بہاول نگر میں مبینہ پولیس مقابلے میں نوجوان کی ہلاکت پر لواحقین نے پولیس کے خلاف شدید احتجاج کیا اور دھرنا دیا۔ لواحقین نے ڈسٹرکٹ ہسپتال بہاول نگر کے باہر DCO آفس روڈ پر دھرنا دیا۔ مظاہرین نے متعلقہ پولیس کے خلاف زبردست نعرے بازی کی اور روڈ بلاک کر دی۔ پولیس کی بھاری نفری سے مظاہرین کو منتشر کیا گیا۔ اسسٹنٹ الیکشن کمیشن سرگودا رانا محمد اسلم نے آزاد امیدوار حلقہ نے 67 مظہر احمد قریشی کی جانب سے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ ریٹرننگ آفیسر رانا محمد اسلم کا کہنا ہے کہ دوبارہ گنتی کا حکم دینا میرے دائرہ اختیار میں نہیں۔ اس موقع پر کامیاب امیدوار شفقت بلوچ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن شفاف ہوئے ہیں۔ چیچا وطنی میں ہیڈ ماسٹر ایسوسی ایشن سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری ضلع ساہیوال کی تقریب حلف برداری منعقد ہوئی۔ ایڈیو تعلیم ساہیوال ناہید واصف نے ایسوسی ایشن کے عہدیداروں سے حلف لیا۔ مہمان خصوصی سابق تحصیل ناظم چودھری محمد طفیل اور دیگر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تعلیمی ترقی اور شرح خواندگی میں اضافے کے بغیر ملک کی ترقی کا خواب ادھورا ہے۔ اساتذہ تنظیمیں نہ صرف اساتذہ کے حقوق کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہیں بلکہ وہ فروغ تعلیم میں بھی مصروف عمل ہیں۔ فیصل آباد کے علاقہ نشاط آباد ایک مل کے اسسٹنٹ مینیجر نے مبینہ طور پر لیڈی سپروائزر کی مدد سے معذور ملازمہ کو زیادتی کا نشانہ بنا کر زہر دے دیا۔ لڑکی کی حالت تشویشناک ہے۔ محلہ گارن کے رہائشی حشمت علی نے پولیس کو دی گئی درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ چند روز قبل اس کی بیٹی سلطانہ گھر سے کام پر گئی اور رات 1:30 بجے ملزمان اسے دروازے کے سامنے بے ہوشی کی حالت میں پھینک گئے۔ حشمت نے درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ اس کی بیٹی کو زیادتی کے بعد زہر دیا گیا۔ زندگی سے نہیں ہے، کبوتر سے زیادہ پیارا ہے۔ ضلع راجن پور کی تحصیل رجحان کے 22 سالہ نبی بخش کو کبوتر پالنے کا شوق 10 سال قبل ہوا، جس کے بعد وہ کبوتروں سے بے حد پیار کرنے لگا۔ رجحان میں سیلاب نے جب تباہی مچائی تو نبی بخش کی جان تو بچ گئی، لیکن کبوتر پانی میں پھنس کر رہ گئے۔ محفوظ مقام پر منتقل ہونے کے بعد بھی نبی بخش کو چین نہ آیا اور وہ کبوتروں کو بچانے کے لیے گاؤں واپس گیا۔ مشکل ترین حالات میں طویل جدوجہد کے بعد نبی بخش اپنے کبوتر بچانے میں کامیاب ہو گیا، لیکن ہماری حکومت پانی میں گھرے ہوئے لوگوں کو نکالنے میں ناکام رہی ہے۔ رجحان میں سیلاب گزر جانے کے اتنے دن بعد بھی لوگ پانی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اناج پانی میں بہہ جانے کے بعد متاثرہ لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ باقی نہیں رہا۔ رات کو جب یہاں بارش ہو رہی تھی، میں بند پہ پھیر رہا تھا، اس وقت چھوٹے چھوٹے بچے سردی سے بارش کے پانی سے یوں کانپ رہے تھے اور ہمارا دل اتنا خراب ہوا کہ اس وقت حکومت کہاں ہے، گورنمنٹ کہاں ہے۔ دنیا نیوز نے جب راجن پور سے تعلق رکھنے والے MN دوست محمد مزاری سے متاثرین کے حوالے سے بات کی تو وہ اپنی ہی پارٹی کے وزیر اعظم سے کچھ خفا نظر آئے۔ متاثرہ لوگوں کا کہنا ہے کہ سیلاب کی تباہ کاریوں نے عوام دوست ہونے کے حکومتی دعووں کا پردہ چاک کر دیا ہے۔ لوگ پانی میں پھنسے ہوئے ہیں اور عوامی نمائندے سکون کے ساتھ اپنے گھروں میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہیں۔ نبی بخش کا کبوتروں کو سیلابی پانی سے نکالنا حکومت کے لیے پیغام ہے۔ جس طرح وہ اپنے کبوتروں سے پیار کرتا ہے، ایسے ہی حکمرانوں کو عوام سے پیار کرنا چاہیے اور ریلیف اور امداد دینی چاہیے۔ کیمرامین فرید احمد کے ساتھ عمر جاوید، دنیا نیوز، رجحان۔ ناظرین، کھیتوں کھلیانوں کی دھرتی پنجاب کے بعد اب آپ کو لیے چلتے ہیں گلگت بلتستان کی دھرتی کی جانب اور نظر ڈالتے ہیں علاقے کی چند خبروں اور رپورٹس پر۔ گلگت بلتستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں اور شارع قراقرم کی مسلسل بندش کے بعد پورے علاقے میں غذائی اشیاء سمیت دیگر ضروریات زندگی کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ 15 روز سے شارع قراقرم کی بندش کے باعث گلگت شہر میں قحط کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے۔ گلگت، ضلع گجر، ہنزا اور استور میں صورتحال کشیدہ ہو گئی ہے۔ تمام اضلاع میں پیٹرولیم مصنوعات کی ایک شدید قلت پیدا ہونے کے باعث لوگ آپس میں دست و گریباں ہو رہے ہیں۔ سرکاری حکام نے پیٹرولیم مصنوعات کو بچانے کے لیے تمام پیٹرول پمپس کو سیل کر دیا۔ سیلاب کی تباہ کاریوں کے باعث شہر اور دیگر علاقوں میں ٹریفک کا نظام مکمل طور پر درہم برہم ہو گیا ہے۔ ناظرین، گلگت بلتستان سے موصول ہونے والی خبریں اور رپورٹس آپ نے ملاحظہ کی۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں جنت نظیر وادی کشمیر کی جانب اور نظر ڈالتے ہیں علاقے کی اہم خبروں اور رپورٹس پر۔ مونسون کی طوفانی بارشوں اور سیلاب سے ضلع باغ میں بھی تباہی مچ گئی۔ متعدد مکانات پانی میں بہہ گئے۔
باغ کے نالا ماہل نے سیلابی ریلی کی شکل اختیار کر لی، جس سے بائی پاس روڈ پر 100 دکانیں اور 25 مکانات سیلابی ریلی کی نظر ہو گئے۔ متاثرین کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار پڑے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ابھی تک انتظامیہ کی جانب سے ان کی مدد نہیں کی گئی۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا۔ سیلاب نے پورے ملک میں تباہی مچا رکھی ہے۔ قدرتی آفت سے نمٹنے کے لیے حکومت کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اور مصیبت کی اس گھڑی میں دنیا پر یہ ثابت کرنا ہوگا کہ پاکستانی قوم ایک ہے۔ یہی وقت کا تقاضا بھی ہے۔ حکومت کی جانب سے جن علاقوں میں امدادی سرگرمیوں میں کمی ہے، اس پر ارباب اختیار کو توجہ دینی چاہیے تاکہ مصیبت میں گھرے عوام کو سکھ کا سانس نصیب ہو سکے۔ ناظرین، مسائل کی نشاندہی کے لیے آپ کا میری دھرتی میری دنیا سے رابطہ ضروری ہے۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر حاضر ہوں گے عوامی مسائل کی نشاندہی کرتی خبروں اور مسائل کا جائزہ لیتی دلچسپ معلوماتی رپورٹس کے ساتھ۔ اپنی میزبان امینہ خان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔